بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں ہر جگہ نظر آتی، حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں میں بھی اللہ کی نشانی موجود ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے پوروں کو الگ الگ بنایا۔ دنیا میں 15 کروڑ انسان رہتے ہیں، تو سب کی انگلیوں کے پوروں کے نشان علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اگر ان انگلیوں کے پوروں کو کال اتار دی جائے تو پھر بھی یہ پوری وہی مخصوص نشان لے کر پیدا ہوں گے۔ یہ فنگر پرنٹس کسی سے بھی میل نہیں کھاتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے، کیوں نہیں میں تمہیں اٹھاؤں گا، نہیں تو میں تیری انگلیوں کے پورے بھی تیرے ہی واپس کروں گا۔ تو ملا کر دیکھ لینا، تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہر چیز ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ایک ایک دانے پر، ایک پھل پر فرشتہ متعین ہے کہ اس پھل کو فلاں کھائے گا، کہ ہر پھل پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ایک آدمی ریڑھی پر رکھا پھل لے رہا ہے، ایک پھل اٹھا رہا ہے، اسے تھیلی میں ڈالا، دوسرا اٹھایا، اسے واپس رکھ دیا۔ کیوں؟ فرشتے نے دل میں ڈالا کہ یہ پھل اچھا نہیں ہے، دوسرا اٹھاؤ، کیونکہ اس میں اس کا نام ہی نہیں لکھا۔ چھوڑو اس کو، یہ تیرا نہیں ہے۔ اب یہ پھل گھر میں گیا، اس کے ہر ٹکڑے پر فرشتہ متعین ہے، اس کے چھلکوں پر چیونٹیوں تک کا نام موجود ہے، اس کی گٹھلیاں فلاں بکری کھائے گی، کس پر جراثیم کا نام ہے، کس پر مچھر کا نام ہے۔ جن چیونٹیوں کو یہاں رزق لینا ہے اور ان کو اللہ نے خوشبو پہنچائی، وہ چلتی ہوئی آئی، یہ رینگتے ہوئے، وہ اڑتے ہوئے، وہ چلتے ہوئے۔ 5 آدمیوں نے اس روٹی کو اٹھایا، وہ نوالے ان کے پیٹ میں گئے، تب فرشتہ واپس ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کا انوکھا، بڑا ہی شان والا، قدرت والا نظام ہے، جس کا انسانی سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے۔ کیا کیا نشانیاں قدرت نے بکھیر دی۔ خوراک کی نالی پر بھی فرشتہ مقرر ہے اور ہوا کی نالی پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ایک ہوا کا، ایک پانی کا اور ایک روٹی کا راستہ ہے، وہاں بھی فرشتے کو بٹھایا ہوا ہے کہ دیکھ، یہ نوالا ہوا کے راستے میں نہ جانے پائے، اور میرا محبوب بندہ چاہے نافرمان ہی صحیح مر نہ جائے۔ یہ ہے ہمارے کریم اللہ تعالیٰ، جس کے دن رات ہم کھاتے ہیں اور اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ گوبر سے دودھ کا نکلنا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ گائے نے بھوسا بھی کھایا، چارہ بھی کھایا، پانی بھی پیا، تینوں کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ اب وہ آپس میں مل کر ایک جز بن گئے، اور اب یہی تینوں چیزیں ساری دنیا کی بڑی سی مشین میں ڈالو، کوئی بڑے سے بڑا بھی ایک قطرہ دودھ اس میں سے نہیں نکال سکتا، مگر قربان جائے اس مہربان آقا پر۔ میں ہوں تمہارا رب، جو ناپاک گوبر اور خون کے بیچ سے تمہارے لیے صاف ستھرا دودھ نکالتا ہوں۔ پانی کا قطرہ موتی کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، یکتا ہے، وہ تنہا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ اس نے پانی میں سیپی کو بنایا، پھر اس سیپی میں پانی کے قطروں کو ڈالا، پھر اس کے منہ کو بند کیا اور اسے سمندر کی تہہ میں پہنچایا، پھر اسی پانی کے قطرے کو خوبصورت موتی کی شکل دی اپنی قدرت سے، پھر تم میں حسن پرستی کو رکھا، تم تہہ میں گئے، ان سیپیوں کو نکالا، ان میں سے موتیوں کو نکالا، پھر وہ گلے کا ہار بنے گا، سر کا تاج بنے گا، یا انگوٹھی کا نگینہ بنے گا۔ یہ سب نظام اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مچھلی جال میں اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ مچھلی پاگل نہیں ہے کہ جال میں آ جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہے، جو اس کے متعین کردہ فرشتے مچھلیوں کو گھیر کر جال میں لے آتے ہیں۔ ہر مچھلی پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہیرا کیسے بنتا ہے؟ کوئلے کو کی چمک دیکھ کر اس کو ہیرا بنایا، پتھر کو چمک دے کر اس کو زمرد اور یاقوت بنایا، اور دھاتوں کو صاف کر کے سونا اور چاندی بنا۔ یہ سب اس نے اکیلے تنہا کیا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے کن کہا تو پتھر ہیرا بن گیا، دھات سونا بن گئی۔ یہ سب اسی کا نظام ہے، جس کی کھا کر ہم اس کو ناراض کرتے ہیں۔ انسان اپنا علم پیدائشی طور پر لے کر نہیں آتا، باقی مخلوقات پیدائشی عالم ہوتی ہے۔ ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، باہر آتے ہیں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ مرغی کا بچہ 21 انڈے میں رہتا ہے، باہر نکلتے ہی وہ دانہ چگتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ نہ اماں سے پوچھتا ہے مجھے سکھاؤ، نہ ابا سے، ابا تو پہلے ہی مغرور ہوتا ہے۔
نہ اماں سکھاتی ہے نہ ابا سکھاتا ہے، نہ اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نکلتے ہی اپنے نفع نقصان اور ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ وہ پہچانتا ہے۔ چوہا ماں کے پیٹ سے نکلا پہلا دن ہے، اسے بلی نظر آئی تو الٹے پاؤں واپس ہوا۔ یہ علم اس کو کس نے دیا؟ ماں نے نہیں تو سکھایا نہیں، وہ تو ابھی نکلا ہے۔ ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا سکھانے کا۔ ہمارے بچے آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جلتے دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ یہاں بلی کے بچے کو دیوار پر بٹھا دو، 5 گھنٹے بھی بیٹھا رہے تو گرتا نہیں ہے۔ ایسا توازن کس نے برقرار رکھا؟ وہی اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمندر میں ایک مچھلی ہے جس کا نام ایل ہے۔ انڈا دینے کا ایک خاص موسم ہے اور 7 سمندر پار ایک مخصوص حصہ ہے جہاں وہ انڈا دے سکتی ہے۔ دوسری جگہ وہ انڈا ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلتا۔ اب یہ مچھلی ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جزیرہ برمودا میں انڈا دینے جاتی ہے۔ یہ جنوبی امریکہ میں ہے۔ کراچی کے ساحل کی ایل مچھلی جنوبی امریکہ کے جزیرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انڈا دینے کے لیے برمودا جاتا ہے۔ یہ کتنا لمبا سفر ہے۔ اس سارے سمندر میں اس مچھلی کا رہبر کوئی نہیں، وہ اندھیرے پانیوں میں چلتے چلتے سیدھی وہاں پہنچتی ہے۔ ہم تو دن میں چھوٹی چھوٹی گلیاں بھول جاتے ہیں، وہاں جا کر انڈے دے کر آ جاتی ہے اور انڈوں پر عرش والا نظر ڈالتا رہتا ہے۔ وہ پروان چڑھتے ہیں، پھٹتے ہیں۔ ان بچوں کی غذا وہاں کوئی نہیں، وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان کو وہاں کا موسم چاہیے جہاں سے ان کو کی ماں آئی تھی۔ ان کو پتا نہیں کہ میری ماں کہاں سے آئی۔ اگر وہ کراچی کے ساحل کی مچھلی افریقہ چلی گئی تو اس پانی میں مر جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہماری جماعت جنوبی افریقہ گئی، وہاں 2 سمندر ملتے ہیں، بحر ہند اور بحر اوقیانوس۔ بحر ہند کا پانی گرم، بحر اوقیانوس کا پانی قدرے ٹھنڈا۔ دائیں بائیں سمندر ملتے ہیں۔ ان کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ غلط سلط نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بحر ہند کی مچھلی بحر اوقیانوس میں چلی جائے، وہاں کوئی آڑ نہیں ہے، پانی چھوتے ہی واپس چلی جاتی ہے۔ ان کو علم ہے کہ یہ پانی میرے جسم کی منافی ہے۔ وہ رب جس نے ہر چیز کو اپنی صرف خالق سے پیدا کیا، پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اب یہ مچھلی چلتی ہے اور 10-12 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے سیدھی کراچی کے ساحل پر پہنچتی ہے۔ سمندر کے ماہرین نے تحقیق کی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ برمودا سے چلنے والی مچھلیاں اپنے ٹھکانے سے بھٹک گئی۔ نمک بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا، تو اس میں گندگی اور تعفن پیدا ہو جاتا، اور پھر جو ہوا چلتی تو سارا جہاں بدبودار ہو جاتا۔ تھوڑا پانی بدبودار ہوتا ہے تو پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتے، اور اگر 7 سمندر کا پانی بدبودار ہو جاتا تو یہی پانی بطور عذاب ہمارے لیے کافی تھا۔ جہاں اس کی بدبو پہنچتی لوگ مرتے چلے جاتے۔ اللہ نے اس کو کڑوا کر دیا، اس میں نمک ڈال۔ اب سب کے سب سمندر میں نمک ڈال رہے ہوتے تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ زمین کو جنوب کی طرف نیچے، شمال کی طرف اوپر کر دیا۔ شمال کی طرف پہاڑ بنائے، جنوب کی طرف سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، راستے بنائے، برف کو بنایا، ان کو پگھلا کر ندی نالوں کی شکل میں بہایا، اور دریا بنائے اور دریاؤں کو ٹرالے بنایا جو زمین کے نمک کو چوستے جاتے ہیں اور ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ پھر یہ نمک دریاؤں کے ذریعے سمندر میں چلتا چلتا گر جاتا ہے۔ ایک دریا روزانہ ہزاروں لاکھوں ٹن نمک سمندر میں ڈال دیتا ہے تو سمندر کا پانی صحیح رہتا ہے۔ پھر اس پانی کو بخارات کی شکل میں اللہ اٹھاتا ہے اور بادلوں میں ٹھنڈا کر دیتا ہے، پھر اس کو بارش کی شکل میں برساتا ہے، پھر اسی پانی کو زمین میں لے جاتا ہے اور زمین کو سپنج کی شکل میں بنایا ہے۔ پھر زمین کے نیچے اللہ نے پلیٹوں کو بنایا ہے کہ پانی اس سے نیچے جا نہیں سکتا۔ پھر گویا کہ زمین کے اوپری حصے کو اللہ نے پانی کی ٹینکی کے طور پر بنایا ہے، جبکہ نیچے خلا ہی خلا ہے۔ اگر یہ پلیٹ نہ ہوتی تو سارا پانی زمین کے نیچے ہی چلا جاتا اور ہم سوراخ ہی کرتے رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سپنج کی طرح بنایا اور ہمیں کنویں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک پانی کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھ بھی دیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ پھل ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ، مجھے اللہ نے تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ ارے بدبخت، تو مجھے کھا کر اپنا سر سجدے میں تو رکھ دے۔
2 वक्त गाय चारा खा कर एक टाइम पानी पी कर दूध देने को तैयार, सर से लेकर पाँव तक तेरी चाहत पर कुर्बान, मगर तू दिन रात इसी की खा कर उसी की नाफरमानी करता है। सूरज को चिराग बनाया, चांद को लैंटेन बनाया, तारों को मोमबत्तियां बनाया, आसमान को खूबसूरत बनाया, इसमें तारों को सजाया ताकि अंधेरी रात में उसको देखकर तुझे खुशी महसूस हो, तुझे डर ना लगे। आप सोचें अल्लाह को सितारे बनाने की क्या ज़रूरत थी कि तमाम सितारों को चमकता देखो, चांद को मुस्कुराता देखो तो तुम बेख्तियार पुकार उठो, ए मेरे रब तूने ये सब बेकार नहीं बनाया, मुझे दोज़ख की आग से बचा ले, आमीन। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, दुनिया जहान के पहाड़। ये पहाड़ किस लिए बनाए हैं कि मैं अगर ये पहाड़ ना बनाता तो ज़मीन कभी दाएं हिलती कभी बाएं हिलती, न घर बनते, न सड़कें बनती, न स्कूल बनते, न हस्पताल बनते, न मस्जिद बनती, न खानकाहें बनती, न मदरसे बनते। थोड़ा सा ज़मीन हिलती तो तुम्हारी इमारतें गिर जाती, क्योंकि ज़मीन तो पानी पर बिछी हुई है। 3 हिस्सा पानी, इसके ऊपर 1 हिस्सा ज़मीन को अल्लाह ने रख दिया है। और फिर उस पर पहाड़ को क्यों रखा? कुरान कहता है मैंने तो पहाड़ को बतौर कील गाड़ा है। ये बात अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बताई। आज ऐसे कैमरे हैं कि जिन्होंने नीचे से फ़ोटो लिए हैं, जिससे पता चलता है कि पहाड़ कील की तरह ज़मीन में गड़े हुए हैं ताकि ज़मीन पानी पर हिल ना सके। तो अब तुम बताओ, जिसने इतनी बड़ी नेमत बनाई उसका शुक्र हमें कैसे अदा करना चाहिए? यकीनन हमें अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करके उसका शुक्र बजा लेना चाहिए। इंसान के जिस्म में 10 करोड़ करब खुलियाँ हैं। अब ये गल सड़ भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, फिर इन खुलियों को बनाने का कारखाना है। ये जब कोई खुलिया ख़त्म होती है तो नए खुलिया खुद ब खुद बन जाती है। एक रग बंद होती है, हो रही है, ये खुल रही है, इधर खून पहुंचाना है, ये ज़ख्म हो गया है, उसको भरना है। चलो भाई, खुलिये की टीम रवाना होती है इसे भरने के लिए। सोचो तो सही, ये कान जो कि गोश्त का लोथड़ा है, ये सुनता कैसे है? ये ज़ुबान गोश्त का लोथड़ा, ये बोलता कैसे है? इसमें से आवाज़ किस तरह निकलती है? वजूद बताता है कि अल्लाह है। ये आंख गोश्त से बनी है, इसमें से मुख्तलिफ रंग दिखाई कैसे देते हैं? ये गोश्त का हाथ हरकत कैसे करता है? पतली सी टांग पर भारी जिस्म किस तरह खड़ा होता है कि गिरता ही नहीं? इन टांगों पर बेडोल जिस्म का वज़न ला दो, फिर भी ये वजूद गिरता नहीं है। दुनिया वाले सब बेवफा है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बावफा है। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना बहुत अजीब आ रहा है। लौटो अल्लाह की तरफ जो तुमसे प्यार करता है। एक हदीस में आता है, मेरे बंदो तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसकी मोहब्बत भी फ़ानी है, उसका महबूब भी फ़ानी है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत भी बाकी है, उसका महबूब भी बाकी है। बेशक नींद भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तुम्हारा अल्लाह है जो नींद लाता है। नींद कोई हमारे इख्तियार में थोड़ी है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। एक साहब को फ़ोन आया, कहने लगा सारी रात जागता हूँ, गोलियाँ खाता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। जी व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।